السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا ہی بیش قیمت تحفہ ہے، اور اس تحفے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رمضان جو ہے رمضا لفظ سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دھوپ کی شدت اور حدت کی وجہ سے کچھ چیز جو پست ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو رمضا کہا جاتا ہے۔ رمضان بھی یہی کام کرتا ہے، اپنے اختیار کرنے والے کو اپنے اس ڈیوریشن میں، اس رمضان کے دورانیے میں عبادت کرنے والے کو اگر تو اس نے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے، اپنا مواخذہ کرتے ہوئے، اپنے اعمال کی یہ کوشش کرتے ہوئے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو، اگر تو اس نے روزہ رکھا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ اللہ کے رسول کا اعلان ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر جو شخص قیام بھی کرتا ہے، یعنی صبح کے وقت روزہ رکھتا ہے، رات کو مساجد میں جو صلاۃ اللیل نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مقصد ہے، یہ فلسفہ ہے کہ صبح کے وقت روزہ رکھنا اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرنا۔ عام دنوں میں بھی قیام کی بڑی خوبی ہے، بڑا فائدہ ہے، بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ جو رمضان کا قیام ہے نا، اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت ہے۔ کس طرح قدر و منزلت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن جو ہیں اپنے اختیار کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت نہیں کریں گے بلکہ شفاعت میں جھگڑا کریں گے۔ جیسے میرا اور آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس جائے، ہم لوگوں کی راتوں کی نیندیں گم ہو جاتی ہیں، وکیل سے رابطے میں رہتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، تھانے میں چکر لگاتے ہیں کہ میرے عزیز کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر لے آ، کوئی صحیح غلط جو طریقہ ملتا ہے اس کو باہر لے آ، جج سے رابطہ کرنا پڑے، عدالت کے عملے سے رابطہ کرنا پڑے، پولیس کے افسر سے رابطہ کرنا پڑے، کسی ایم پی ایم این اے کی سفارش ڈلوانی پڑے۔ کوشش کیا ہوتی ہے کہ اپنے پیارے کو تکلیف سے بچایا جائے۔ روزہ اور قرآن بھی ایسی محبوب عبادتیں ہیں، ایسے اعمال ہیں جو اپنے اختیار کرنے والے کے سفارش میں جھگڑیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا فیشفعان، یہ دو سفارشی ایسے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی سفارش کو قبول کر لیا جائے، ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ کتنی بہترین سہولت اللہ نے دی۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، شرعی رخصت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، تو اس کے پاس قیام کی آپشن تو موجود ہے نا، کہ وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قیام میں شامل ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا تو یہ شرعی عذر ہے، لیکن قیام تو وہ کم از کم کرے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آج 15 روزے ہو گئے، نصف رمضان گزر گیا، ہم نے رمضان میں کتنی محنت کی۔ رمضان کا جو مقصد تھا
لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اللہ کے ڈر کر رکھنے والے بن جاؤ۔ کیا میرے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے اندر اخلاقیات میں بہتری آئی ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا شروع کر دی ہے؟ کیا ہم نے کسی خطا کار کے ساتھ محبت کا رویہ کیا ہے؟ نیکی کرنے والے کو تو سب پسند کرتے، مزہ تو یہ ہے کہ کوئی بندہ خطا پر ہو، آپ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں، اس کی تربیت کریں اچھے طریقے سے۔ ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے، ٹوٹی ہڈیاں، کٹا پھٹا جسم ہوتا ہے، عام گھر والوں سے مریض کا زخم نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ کبھی کسی ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نے اس کا علاج نہیں کرنا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بہترین سے بہترین ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اپنی صحت کی، بھوک کی پرواہ کر دیتا ہے۔ یقین جانیے کئی مرتبہ ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی ہے، جو سرجن ہے وہ بیچارے گھنٹوں آپریشن میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں کہ کسی کی قیمتی جان بچ جائے، ایمرجنسی کے مریض کی جان بچ جائے، کھانا بھی اپنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جی اللہ نے فرمایا ہے ایک جان کو بچا لیا تو پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ابھی بھی کچھ لوگوں میں اللہ نے رحم رکھا ہے۔ ایک مومن کا بھی یہی سیوا ہونا چاہیے، ایک متقی کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کے اندر کوئی خامی دیکھے تو منہ پر تیوڑی نہ چڑھائے۔ اللہ کے رسول کسی گناہ کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول آپ ساری باتیں بڑی اچھی بتاتے ہیں، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن میری ایک عادت ہے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کرنے لگا جی مجھے چوری کی لت پڑی، میں چاہتے نہ چاہتے چوری کرتا ہوں، مجھے اس کی رخصت دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تو نے ایک کام کرنا ہے، تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب کچھ دنوں کے بعد وہ آیا آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک کام کا عہد لے کے مجھ سے سارے کام چھڑا دیے آپ نے، کہ میں کوئی غلط کام کرنے لگتا تھا تو خیال آتا تھا کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا، چوری کر کے گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ اور ہمیں شرم ہی نہیں آتی، اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں، لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، ہمسایوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، اپنے زیر تحت ملازموں کو بھی تنگ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے کوئی مال دیا ہے وہ زیر اثر اپنے زیر سایہ لوگوں، وہ پراپرٹی والے اپنے کرایہ داروں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ رمضان کے مہینے میں کہتے ہیں مجھے وقت پر کرایہ چاہیے، اگر وقت پر نہ ملا تو خالی کر دو۔ وہ یہ رحمت کا مہینہ، یہ لوگوں کو عفو درگزر کرنے کا مہینہ۔ اگر اس مہینے میں بھی ظلم کرنا ہے تو میرے اور آپ کے ایمان کی رتی برابر اللہ کی بارگاہ میں قدر نہیں۔ اللہ کو ایسا بدتمیز بد اخلاق مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، میدان محشر میں سب سے بد نصیب انسان میری امت کا، اور ایک روایت میں فرمایا غریب، مفلس اور کنگلا انسان وہ ہے جو بد اخلاق ہے، جس کی زبان، رویہ، گفتگو، معاملات سے لوگ تنگ ہیں، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ اس نے مجھے گالی دی، اللہ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اللہ اس نے مجھے تنگ کیا، میرا حق کھا لیا۔ وہ نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن جب وقت ہوگا میزان پر اعمال کے تولنے کا، لوگوں کی برائیاں لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو کوشش کریں، یہ رمضان کی جو قیمتی گھڑیاں ملی ہیں یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ میرے دل کو سختی سے پاک کر دے، اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک نشست میں دعا سکھائی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اسلام پر پھیر دے، دین پر پھیر دے۔ اگر یہ دل اسلام کی طرف راغب ہو گیا، اللہ کی قسم اللہ اس کو قلب سلیم کہتے ہیں قرآن میں، اور قلب سلیم اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔